السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الروم آیات مقدسہ نمبر 48 تا 50، 12 نمبر 21۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے دلائل ارشاد فرمائے کہ جب کسی سوسائٹی کو غذاؤں کی ضرورت ہے، ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ماحول کی ضرورت ہے، تو اللہ رب العزت ہوائیں بھیجتے ہیں، اپنی مہربانی فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ صلاحیت عطا فرما دیتے ہیں کہ خشکی اور تری پر وہ چل سکیں، فائدہ اٹھا سکیں، دریاؤں سے بھی فائدہ اٹھا سکیں اور خشکی میدان اور جنگلوں سے بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ رب العزت کا فضل تلاش کریں۔ پھر جب غلامی ہوتی ہے، جہالت اور گمراہی ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت کی سچی جماعتیں آتی ہیں۔ اب ہونا یوں چاہیے کہ ان سچی جماعتوں سے فائدہ اٹھایا جائے، ان سچی جماعتوں کی رہنمائی کو سیکھا جائے، سمجھا جائے، ان پر عمل کیا جائے، ان سچی جماعتوں کا ساتھ دیا جائے اور پھر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، تاریخی تسلسل کے حوالے سے اللہ نے یہ رہنمائی ارشاد فرمائی کہ ہم نے ہر قوم پر رسول بھیجے ہیں جو انہی قوموں میں سے ہیں، لیکن انہوں نے سچی رہنمائی کو جب نہیں سمجھا تو پھر اللہ رب العزت کی گرفت آئی، اللہ کا عذاب آیا۔ اور سچی جماعتوں کی اللہ نے مدد فرمائی۔ اور دوسری اہم بات جو اللہ نے ہائی لائٹ فرمائی وہ یہ ہے کہ یہ جو سچی جماعتوں کی مدد ہے، یہ کان حقا علینا نصر المؤمنین۔ اللہ کہتے ہیں یہ ان مومنوں کا، سچی جماعتوں کا میرے اوپر حق ہے، یعنی میرا فرض ہے کہ میں ان جماعتوں کی مدد کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سچی جماعتیں اپنا تو کوئی کام نہیں کر رہی۔ اللہ کے جتنے بھی رسول ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جماعت صحابہ ہے، ان کا مشن کیا ہے؟ اللہ کی رہنمائی پر ایک سسٹم تشکیل دینا۔ سب سے پہلے فلسفہ توحید کی رٹ قلوب پر، دماغوں اور ذہنوں پر، پھر اس فلسفہ توحید پر ایک عملی نظام جس کے لیے شعوری جدوجہد ہے۔ تو یہ اللہ نے ان کو ٹاسک دیا ہے اور اللہ کے ٹاسک پر وہ عمل کر رہے ہیں، تو پھر اللہ ان کی مدد کیوں نہیں فرمائیں گے؟ میرے عزیزو، قیامت تک یاد رکھیے، جو اس ٹاسک کو سمجھ کر
شعوری جد و جہد کریں گے اللہ ان کی مدد فرمائیں گے۔ اللہ نے فرما دیا کہ یہ ان سچی جماعتوں کا میرے اوپر حق ہے۔ آج کی آیات میں بھی اللہ دلائل دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھانے کے لیے، الرٹ کرنے کے لیے پھر دلائل دیتے ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت کی عادت شریفہ ہے کہ مسلسل اللہ سمجھاتے ہیں، ہمیں موقع دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں۔ اللہ الذی، اللہ رب العزت کی ذات اقدس وہ ہے، یرسل الریاح، جو ہواؤں کو چلاتے ہیں، فتثیر سحابا، پھر وہ ہوائیں بادل اٹھاتی ہیں، فیبسطہ فی السماء کیف یشاء، پھر پھیلا دیتا ہے اللہ ان کو آسمانوں پر جس طرح چاہتا ہے۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، اور اللہ رب العزت ان کو طے بتائے رکھتا ہے، پس آپ دیکھیں گے بارش کو جو ان کے بیچ سے نکلتی ہے، یخرج نکلتی ہے، من خلالہ اس کے درمیان سے۔ اللہ رب العزت جیسے ہوائیں چلاتے ہیں، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں اور آسمان پر بادل پھیل جاتے ہیں، پھر بارش آتی ہے، اور بارش آنے کے بعد زمین پہ رونقیں لگ جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت سچی جماعتوں کے ذریعے سے فلسفہ توحید کو پھیلاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کے ذریعے سے اللہ نے اعلیٰ نظریہ دیا، اعلیٰ رہنمائی دی، اور وہ رہنمائی پھیلا دی انہوں نے۔ تو سب سے پہلے قومی انقلاب آیا، حجاز میں وہ پھیل گئی ہوائیں، وہ غلبے کی ہوائیں، عدل کی ہوائیں، انسانی اقدار کی ہوائیں، انسانی حقوق کی پاسداری کی ہوائیں، وہ سب سے پہلے مکہ اور مدینہ میں پھیلی، حجاز میں تبدیلی آ گئی، پھر اللہ نے پوری دنیا میں پھیلا دیا ان کو، اور کیسر و کسریٰ فتح ہو گیا۔ جیسا کہ پچھلی آیات اور شروع والے رکوع سے اللہ رب العزت نے رہنمائی ارشاد فرما دی تھی کہ غلبت الروم، روم مغلوب ہو جائے گا، کسریٰ ایران غالب آ جائے گا، پھر دونوں مغلوب ہو جائیں گے۔ کیوں؟ امر اللہ، اللہ کے حکم سے، بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے۔ تو یہ جو بین الاقوامی ہوائیں، یعنی بین الاقوامی سطح پر عدل کا نظام غالب ہو گیا، توحید کا نظام غالب ہو گیا، اور پوری دنیا پر اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی، رحمت فرمائی، اور سچی جماعتوں کو غالب کر دیا۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پھر جب ان کو پہنچاتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، وہ خوشیاں مناتے ہیں، خوشی ہو جاتی ہے۔ سچی جماعت جب غالب آتی ہے، فتح حاصل کرتی ہے، تو وہ خوش ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ غزوہ بدر کے موقع پر خوشی ہوئی، پہلی جنگ، جس جنگ میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی، سچی جماعت کو غالب کیا، اور جنہوں نے آپ کو ہجرت پہ مجبور کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کا مذاق اڑایا، آج وہ مغلوب ہو گئے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا سن 8 ہجری میں، اور خوشی ملی، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نے مکہ کو فتح عطا فرمائی۔ مکہ فتح ہونے کے بعد حجاز پر قومی انقلاب غالب ہو گیا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اللہ رب العزت ذرا قوم کی حالت بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں من قبل، اس سے پہلے، ان ينزل علیہم، جن پر اللہ رب العزت کی یہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، من قبلہ لمبلسین، اس سے پہلے یہ نا امید تھے، اور ظاہر ہے ظلم کے نظاموں میں قوموں نے نا امید ہونا ہے۔ جب ہر طرف خزاں پھیلی ہوئی ہوگی، ظلم کے بادل ہوں گے،
اور ایک مافیا غالب ہو کر قوموں کو غلام بنا کر من مرضی کرے گا، اور جس کو چاہے انسان کو اٹھا کے مار کے قتل کر کے ان پر کنٹرول اور قبضہ کر کے جیسے چاہے وہ استعمال کریں گے، تو میرے عزیزو ایسے معاشرے میں مایوسی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قومیں مایوس ہیں، نا امید ہیں۔ ابو جہل ان کو سانس نہیں لینے دے رہا، سکھ کا سانس نہیں آنے دے رہا۔ یہ سرداران مکہ وہ ایسا غلامی کا نظام بنایا ہوا ہے کہ قوم کو محکوم سمجھتے ہیں، اپنا کمی سمجھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، جماعت صحابہ کی شکل میں اللہ نے رحمت بھیج دی۔ فانظر، بس دیکھو، الی آثار رحمت اللہ، اللہ کی مہربانیوں کے نشانات دیکھو، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ کیف یحیی الارض بعد موتها، اللہ ایک مردہ زمین کو زندہ کیسے کرتے ہیں۔ ان ذلک لمحیی الموتى، بے شک وہی ہے مردوں کو زندہ کرنے والا۔ جس طرح ایک زمین بنجر مردہ بیکار ہوتی ہے، اللہ ان ہواؤں کے ذریعے، بادلوں کے ذریعے، پانی کے ذریعے، بارش کے ذریعے زندہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت قوم جب مردہ ہو جاتی ہے، قوموں کے قلوب مردہ ہو جاتے ہیں، دل مرجھا جاتے ہیں، دلوں میں نا امیدی ہوتی ہے، تو اللہ اپنی سچی جماعتوں کے ذریعے اس قوم کے مردہ دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں، اس میں جان ڈال دیتے ہیں، ان میں شعور آ جاتا ہے، ان میں ہمت آتی ہے، ان میں جرأت آ جاتی ہے، وہ ایک ظلم کے سسٹم کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں اور قوموں کو غلامی سے آزادی دلا دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ پوری تاریخ ہے، تاریخ انبیاء۔ انبیاء کے آنے سے پہلے قومیں کیسے نا امید تھیں، ظلم کے نظاموں میں تھیں۔ ایک مخصوص مافیا، ظالم حکمران سردار غالب تھے، لیکن اللہ کے نبیوں نے آ کر ان قوموں کے قلوب پر محنت کی، تزکیہ کیا، تربیت کی، ان کو زندہ کیا، ان کو شعور دیا، اعلیٰ فلسفی دی، شعوری جدوجہد کے ساتھ جوڑا، اور جوڑ کر قومی اور بین الاقوامی انقلابات لے آئے۔ اللہ نے آخری آیت کے حصے میں بڑے خوبصورت الفاظ میں سمجھایا ہے کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی یہ جو مایوسی پھیلی ہوئی ہے، نا امیدی ہے، پست ہمتی ہے، غفلت ہے، سستی ہے، ظالمانہ نظام کی وجہ سے قومیں پستی میں چلی جاتی ہیں، نا امیدی پیدا ہو جاتی ہے، اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سچی جماعتوں کو بھیجیں گے، ان کو غالب کریں گے اور یہ نا امیدی ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ سچی جماعتیں آ کر باقاعدہ ایک پروسیس کے ساتھ جدوجہد کریں گے۔ اللہ رب العزت کے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو ایک پروسیس سے آپ غالب ہوئے ہیں۔ پہلے اعلیٰ نظریہ ہے، اعلیٰ فلسفی ہے، اس کی رٹ، اس سے جڑ جاؤ، پھر اس کی رٹ قائم کرنے کے لیے عملی جدوجہد ہے، شعوری جدوجہد، اب اس سے جڑ جاؤ، پھر ایک وقت میں وہ سچی جماعت غالب آتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر اعلیٰ شعور عطا فرمائے، سچی جماعتوں سے وابستہ فرمائے اور استقامت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.